سننے دیکھنے والوں کو میرا سلام آداب اور جاوید عنایت صاحب کو خوش آمدید۔ تھینک یو۔ پچھلے دنوں آ، افغانستان اور پاکستان کی جو اکثر جھڑپیں ویسے بھی ہوتی رہتی ہیں، تو کچھ رپورٹس کے مطابق کوئی 60 سے زیادہ فوجی پاکستانی ہلاک کر دیے۔ انہوں نے 25 پوسٹ پہ قبضہ کر لیا۔ وہ ایک جو ان کی رپورٹنگ وغیرہ رائٹرز اور اے پی کے مطابق میں بتا رہا ہوں، ورنہ تو اس سے زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ ویسے بھی یہ جھڑپیں ہوتی رہتی ہے اور پاکستانی میڈیا ان کو زیادہ وہ رپورٹ نہیں کرتا۔ اور پھر پاکستان نے بھی وہاں پہ اسٹرائک کی، اور وہاں پہ جب حکومت یہ آئی تھی تو یہاں پہ مٹھائیاں بھی بٹی تھی، وہ بھی ہم نے دیکھا تھا پاکستان میں کس طرح خوش ہوئے تھے لوگ۔ اور ان کا جو ہے ابھی جو پیکٹ ہوا پاکستان اور سعودیہ کا، تو سعودیہ بھی ظاہر ہے اس میں یہی کر سکتا ہے کہ بھائی آپس میں بات کر لو۔ قطر اور سعودیہ نے یہی پاکستان اور افغانستان میں کہا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ مسلم امہ کا جو ایک ہوکس ہے کہ دونوں اسلامی ممالک ہیں اور یہاں سے افغانوں کو بھی نکال لیا گیا ہے، اور ویسے بھی سعودیہ، ایران اور جتنے بھی یمن، دیکھیں آپ اسلامی ممالک آپس میں ہی کتنے جو ہے وہ کوئی ان کا اتحاد نہیں ہے، لڑتے رہتے ہیں۔ اور اس میں ابھی ڈوران لائن کا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ڈوران جی ہاں، لائن کا اگر پہلے تو آپ سے مقصود یہ ہے سمجھنا کہ یہ جو ڈوران لائن کی تاریخ ہے، یہ کوئی راجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں بھی شاید جب بھنگی حکمران تھے، یا پھر انگریز بھی جب آئے تو یہ بفر زون کا، جیسے انہوں نے بفر ایک بنا دیا تھا کہ بھائی فرینچ سے نیپولین وغیرہ جو حملے جو ہوتے ہیں، تو تب سے بنی ہوئی ہے، یا پھر پارٹیشن میں اس کا پھر کیا بنا، کیا وہی کی وہی ہے یا پھر؟ تو پہلے تو اس کی تاریخ میں جائیں۔ دوسرا یہ کہ امریکہ، سعودیہ اور افغانستان کا انڈیا میں بھی اب اچھا خاصا ابھی ان کا جو ہے اچھے تعلقات ہیں۔ تو یہاں پہ ابھی امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہے؟ ان کا کوئی افغانستان میں ابھی بچا ہے انٹرسٹ یا نہیں ہے؟ تو ان سارے معاملات میں ہمیں تھوڑی سمجھائیں۔ جی بہت شکریہ نور صاحب۔ یہ جو ڈیورنٹ لائن ہے، یہ وہ ڈیوڈ ڈیورنٹ شاید اس کا نام تھا، وہ برٹش تھا۔ یہ جو افغانستان اور برٹش انڈیا کے درمیان 1893 میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اس میں یہ طے پایا تھا کہ سوویت یونین کی جو امپائر ہے وہ افغانستان کی طرف نہیں آئے گی، اور ادھر سے جو برٹش امپائر ہے یہ بھی افغانستان کی طرف نہیں ہے۔ افغانستان کو زار روس اور برٹش انڈیا نے، یا اس وقت کی جو برٹش امپائر تھی، انہوں نے ایک بفر زون کی طرح اس کو ڈکلیئر کر دیا تھا 1893 میں۔ یہ معاہدہ ہوا تھا ان کے درمیان، اور یہ معاہدہ 100 سال کے لیے ہوا تھا کہ آپ اس طرف نہیں آئیں گے اور وہ اس طرف نہیں جائیں گے۔ تو بیسیکلی یہ اس علاقے کو برٹش انڈیا، اس وقت جو برٹش امپائر تھی، وہ یہ سوچتے تھے کہ زار روس جو ہے وہ اصل میں پہلے، چونکہ انگریزوں سے پہلے وہ انڈیا پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور ان کا پروگرام یہ تھا کہ وایا افغانستان ہی وہ انڈیا کی طرف آنا چاہتے۔ لیکن چونکہ اس سے پہلے یہاں فرینچ آئے اور پرتگیز آئے، اور اس کے بعد فوراً جو ہے یہاں برٹش نے ساؤتھ انڈیا کے ذریعے یہاں قبضہ کر لیا، اور اس کو بھی 100 سال لگے تھے نارتھ انڈیا کی طرف آتے آتے۔ ابھی وہ افغانستان کی طرف ان کی جو ہے تھی، انہوں نے افغانستان پر قبضہ کیا تھا برٹش نے، لیکن افغانیوں نے پھر ان کے خلاف ایک بڑی یعنی تمام قبائل نے اکٹھا ہو کر ان کے خلاف جنگ لڑی، اور اس میں پھر جتنے بھی برٹش افغانستان میں انٹر ہوئے تھے ان سب کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ اور ایک ڈاکٹر بچا تھا، میڈیکل ڈاکٹر، اس نے کیا کیا کہ وہ واحد سروائیور تھا برٹش میں، اس نے پشتو زبان سیکھی، پشتونوں میں وہ بالکل گم ہو گیا اور انہی میں رہنے لگا، اور اس نے پھر ان کے بارے میں جو ہے وہ ایک بک لکھی تھی کہ یہ لوگ کیسے رہتے ہیں اور ان کا کلچر، اور وہ پورا افغانیوں پر سب سے بہترین میرے خیال میں جو اگر کسی نے ریسرچ ورک کیا ہے تو وہی وہ برٹش ڈاکٹر تھا۔ اس کے بعد پھر یہ وہاں کنگ عبد الرحمان کو لے آئے تھے، اور یہ جو ٹرائبل ایریاز تھے ان کو ان نے بفر زون بنا دیا تھا،
بفر زون بنانے کے بعد وہاں یہ کنگ عبد الرحمان کو لے آئے. کنگ عبد الرحمان نے ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا، یہ برٹش انڈیا اور افغانستان کے درمیان ایگریمنٹ تھا، اور اس میں کچھ معاملات ایسے طے کر لیے گئے تھے کہ گو کہ افغانستان نے اس وقت برٹش انڈیا کی جو سپرمیسی ہے وہ قبول کر لی تھی، لیکن اس کے باوجود پھر اس علاقے کو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ زار روس جو ہے جس سے ان کو خطرہ تھا وہ وہاں ان کو پہلے ہی سٹاپ کر دیا، اور پھر ان کے ساتھ افغانیوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کر دیا، اور افغانستان کو سری لنکا، مالدیپ، نیپال اور بھوٹان جیسا سٹیٹس دے دیا، اور یہ ایک آٹانمس ملک رہ گیا، اور ان کی اپنی بادشاہ تھی. وہ کنگ عبد الرحمان جو تھے وہ بیسیکلی برٹش کے ساتھ تو انہوں نے کولیبریٹ کیا، لیکن انہوں نے پورے افغانستان پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے خاص کر کے یہ جو ہزارہ کمیونٹی ہے یا دوسری جو نن پشتون کمیونٹی ہیں ان کے خلاف کافی بروٹلٹیز بھی کی اور ان کا قتل عام بھی کیا. اور ایک اندازے کے مطابق یہ جو ہزارہ منگول کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو تقریباً 60-70% آبادی ہی قتل کر دی تھی اور کئیوں کو وہاں سے نکال دیا تھا. تو یہ وہاں سے پھر انہوں نے اپنے اپنے علاقے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، گو کہ یہ اپنی اپنی سرزمین پر ہی رہتے ہیں، جیسے تاجک ہیں، ازبک ہیں، ترکمان ہیں، یہ ہزارہ وال ہیں، کچھ اور چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز ہیں، بلوچ ہیں. تو یہ اپنے اپنے علاقوں میں ہی رہتے تھے اور یہ آٹانامس قسم کے ریجن ہوتے تھے. لیکن برٹش انڈیا کے یہاں آنے کی وجہ سے پوری اس جنوبی ایشیائی خطے کی سچویشن بدل گئی. روس کو یہ خطرہ تھا، زار روس کو، کہ یہ کہیں سینٹرل ایشیا کی طرف برٹش امپائر کا جو ہے وہ تسلط قائم نہ ہو جائے، اور وہ ڈرتے تھے اس وجہ سے. اس لیے انہوں نے 1866 تک تمام سینٹرل ایشین جتنی بھی ریاستیں ہیں ان پر زار روس نے تسلط قائم کر لیا، اور یہ ان کے انڈر چلی گئی تھی، یعنی ان کے پروٹیکٹریٹ تھی. تو یہ جو ترکمانستان کا جو دارالحکومت تھا یارکند، یہاں رشین مشن بیٹھا کرتا تھا اور یہ سارے سینٹرل ایشیا کی اسٹیٹس کو وہ کنٹرول کیا کرتے تھے. اور پھر انہوں نے یہ جو ہمالیہ، یہ جو ہمارے گلگت بلتستان سے راستہ نکلتا ہے تاجکستان کی طرف، ایک سڑک جاتی تھی، ہمارے کشمیر کے جو لوگ ہیں یہ ٹریڈ روٹ یہیں سے استعمال کرتے تھے، اور انڈیا کے لوگ بھی یہیں سے ٹریڈ روٹ استعمال کرتے تھے. اور جموں کشمیر کی اسٹیٹ نے ان سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ رشیا کی مرضی سے ٹریڈ ریلیشنز بنا لیے تھے، لیکن ڈپلومیٹک ریلیشنز انہوں نے نہیں بنائے تھے، چونکہ مہاراجہ کشمیر نے ان کے پاس یہ بھیجے تھے ڈپلومیٹک مشن، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو اس طرح برٹش انڈیا جو ہے یا برٹش امپائر کے لوگ سینٹرل ایشیا کو کیپچر کرنے کے لیے وہ ایسا کریں گے تو ہم انڈین بر صغیر میں جو ہے وہ اس طرح کی کسی اسٹیٹ کے ساتھ جو ریجنل اسٹیٹ ہے یا علاقہ انٹیٹی ہے اس کے ساتھ کوئی انڈیپینڈنٹ ایگریمنٹ نہیں کریں گے، ٹریڈ ایگریمنٹ ہمارا آپ کے ساتھ ہے. تو اس طرح یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ افغانستان کے راستے تک تو خطرہ ان کو تھا، لیکن بعد میں جو ہی یہ بن گیا نا یہ یہاں 1917 میں کمیونسٹ ریولوشن آ گیا، تو ہمالیہ کے ان پہاڑوں میں 100 سال تک برٹش امپائر اور زار روس کی ٹسل رہی، اور یہ اپنے جاسوس اسی راستے سے بھیجا کرتے تھے، اور ان کے جاسوس وہاں ہمیشہ یہ جو ہمالیہ کا جو روٹ تھا وایا تاجکستان، ان پہاڑی علاقوں میں، تبت کے علاقوں میں ان کے مشنریز آتے تھے، کرسچن مشنری. تو یہ ان پہاڑوں میں بڑا ان کا 100 سال تک برٹش امپائر اور زار روس کی ٹسل رہی ہے، اور یہ اپنے جاسوس بھیجا کرتے تھے. ایک بار جموں کشمیر کا ایک ڈیلیگیشن وہاں گیا، 4 بندے تھے، چاروں مسلمان تھے، مہاراجہ کشمیر نے ان کو بھیجا، تو انہوں نے راستے میں ان برٹش ایجنٹوں نے ان کو نہ صرف 2 کو قتل کر دیا بلکہ ان سے مہاراجہ کا خط بھی چھین لیا تھا، اور اس کے بعد مہاراجہ کشمیر اور برٹش انڈیا کے درمیان بھی ٹاسل شروع ہو گئی، اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ دوبارہ کشمیر کے علاقے اور یہ جو گلگت بلتستان کے علاقے ہیں ان کو واپس اینیکس کر لے برٹش انڈیا، لیکن وہ ایگریمنٹ کر چکے تھے ٹریٹی آف امرتسر، تو وہ نہ کر سکے، لیکن انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ علاقے واپس مہاراجہ کشمیر سے لے لیں. تو یہ ٹاسل تو آج کی نہیں ہے، یہ ٹاسل بہت پرانی چل رہی ہے، اور افغانستان کو انہوں نے ہمیشہ بفر زون رہا ہے، بفر زون بنائے رکھا ہے.
تو یہ جو زار روس کے بعد پھر جب کمیونسٹ ریولوشن آ گیا تو افغانستان ایک بہت ہی بڑا مین سینٹر بن گیا، چونکہ ایک طرف تو مڈل ایسٹ لگتا ہے، اس کے ساتھ ایران کا بارڈر ہے، وایا ایران آپ پورے جو ہے وہ عرب دنیا سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، مڈل ایسٹ سے افریقہ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، دوسری طرف سنٹرل ایشیا سے آپ روس تک کنیکشن ہے آپ کا، اس طرف جو ہے وہ انڈیا ہے، اور یعنی اس وقت کا جو ہندوستان تھا اب جو پاکستان بن گیا ہے، تو ان کے علاقے جو ہیں، یہ جو علاقے آج پشتو سپیکنگ ایریاز جو یہاں ہیں، اس میں تو کچھ علاقے ہمیشہ ہندوستانی امپائرز کا ہی حصہ رہے ہیں، لیکن یہ علاقے پشتو سپیکنگ لوگ جب یہاں آ کر بس گئے، خاص کر کے یہ سوات ویلی، ہزارہ اور پشاور ویلی میں، تو یہ کافی پرانے یہاں بس گئے ہیں، لیکن ان علاقوں پر ہمیشہ ہندوستانی جو امپائرز ہوتی تھی نا، انہی کا جو ہے وہ کنٹرول ہوتا تھا، لیکن مین جو افغانستان کا ایریا ہے نا، وہ بھی بہت لمبے عرصے تک یہاں کوئی بارڈر کبھی تھا ہی نہیں افغانستان اور ہندوستان کے درمیان، چونکہ یہ دلی سے اور لاہور سے ہی اس کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ جو آخری جو امپائر تھی جس کو ہندو شاہی کہتے ہیں، وہ راجہ جے پال کی جو بادشاہ تھی، وہ لاہور سے ہی کابل تک کنٹرول کرتے تھے، اور اس کو محمود غزنوی نے پہلی بار 1001 میں کابل سے شکست دی تھی، اور یہ جو ترک تھے نا، یہ غزنوی ترک قبیلے تھے، انہوں نے افغانستان پر قبضہ کر کے یہ راجہ جے پال کی فوجوں کو پشاور تک لے آئے تھے۔ اس کے بعد یہ کافی عرصہ پشاور کے علاقے میں یہ پوٹھوار اور نارتھ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ لڑتے رہے، اور اس کا بیٹا آنند پال اس محمود غزنوی کی فوجوں سے لڑتا رہا۔ پھر یہ آخر میں ملتان تک آ گئے، پھر یہ پنجاب بھی انہوں نے کیپچر کر لیا، اور اس میں کافی جو ہے وہ لمبا عرصہ ان کو لگ گیا غزنویوں کو، لیکن یہ یہاں تک آ گئے۔ تو غزنوی جو تھے بیسیکلی، یہ جو لوگ سوچتے ہیں، یہ انہوں نے افغانستان پر پہلے قبضہ کیا تھا۔ افغانستان میں یہ ترک نسل کے جو لوگ ہیں یا ترکمان لوگ ہیں، ان کی بھی آبادی ہے، لیکن وہ وہیں رہتے تھے پہلے سے ہی، تو ان میں سے ڈفرینٹ قبائل اٹھتے تھے اور یہ علاقوں پر قبضے کر لیتے تھے۔ پھر غزنویوں کے بعد غوری قبائل آئے، وہ بھی یہ بھی علاقہ ہے غور افغانستان کا، اور غزنوی بھی علاقہ ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ وہاں سے اٹھے تھے، اس لیے انہوں نے ان کے نام غوری اور غزنوی پڑ گئے۔ تو ہوں یہاں سے اصل میں یہ ان کی ٹسل جو ہے وہ اور زیادہ شدت اختیار کر گئی جب کمیونسٹ ریولوشن آ گیا رشیا میں، تو یہاں برٹش امپائر کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ اب یہ کسی صورت جو ہے یہ کمیونسٹ ریولوشن ہندوستان کی اس بر صغیر میں اگر آ گیا، تو پھر یہ پورا ایریا جو ہے وہ کمیونزم یا رشین یہ ہوں سوویت یونین کے اس انفلوئنس میں چلا جائے گا، تو وہاں سے پھر یہ لوگ بڑے پیمانے پر یہاں ان کی ٹسل جو ہے وہ نہ صرف ہندوستان کے اوپر شروع ہو گئی بلکہ افغانستان کے اوپر بھی شروع ہو گئی، انفلوئنس قائم کرنے لگے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ افغانستان کے جتنے بھی بادشاہ گزرے، خاص کر کے یہ جو پہلا اور آخری جو ہے یہ امپائر ان پشتونوں کی امپائر بنی تھی 1747 میں، تو یہ جو 1979 تک ظاہر شاہ جو تھا یہ اسی درانی امپائر کا حصہ تھا۔ یہاں یہ ان کی آپ یوں سمجھ لیں کہ پورے افغانستان پر پشتونوں کی پہلی اور آخری امپائر تھی، یہ 300 400 سال تک انہوں نے یہ حکومت کی ہے۔ لیکن یہ سارے لوگ چونکہ زار روس کے ساتھ سوویت یونین کے ساتھ تعلقات اچھے بنا کے رکھتے تھے، تو ان پر پھر برٹش انڈیا نے کافی انفلوئنس قائم کرنے کی کوشش کی، اور افغانستان زار روس اور برٹش امپائر کے بیچ میں ایک بہت بڑا ٹسل کا علاقہ بن گیا۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ ہوا کہ یالٹا کانفرنس میں روزویلٹ، چرچل اور سٹالن نے یہ قبول کر لیا کہ بھائی ہندوستان کا بٹوارا کیا جائے، چونکہ ہندوستان کے بٹوارے کو جب سوویت یونین نے ایکسیپٹ کر دیا، تو یہ جو کمیونسٹ کہتے ہیں نا کہ ہم نے بڑا اینٹی امپیریلسٹ اسٹرگل کیا، لیکن ہندوستان میں جو کمیونسٹ لوگ تھے، جو ہی انہوں نے یہ یالٹا کانفرنس میں ایگریمنٹ کر لیا کہ ہندوستان کا بٹوارا کیا جائے، تو اس میں یہ کمیونسٹ بھی یہ کہنے شروع ہو گئے کہ یہ جو مسلم اسٹیٹ بنے گی، یہ مسلمان ایک قوم ہے، ایک قومیت ہے، اور ان کو یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ملنا چاہیے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک ادھیکاری تھیسس ہے
شاید اجیت ادھیکاری اس کا نام ہے، تو اس نے تو باقاعدہ ان کو قومیت قرار دے کر اس کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کی، چونکہ یہ اس وقت سوویت یونین چاہتا تھا، تو انہوں نے بھی اپنا پینٹیرا بدل لیا کمیونسٹ تحریک نے۔ تو اس کے بعد افغانستان میں یہ ہو گیا کہ 1979 میں یہاں سور ریولوشن آ گیا، وہاں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے یہ پہلے تو انہوں نے سردار داؤد کے ذریعے ظاہر شاہ اٹلی کے دورے پر گیا ہوا تو اس کی بادشاہ ختم کر کے افغانستان کو ریپبلکن قرار دے دیا، اور تھوڑے عرصے کے بعد کمیونسٹوں نے اس سردار داؤد کی حکومت کا بھی تختہ الٹ کر وہاں سوشلسٹ، بلکہ اس کو جمہوری قومی جمہوری انقلاب وہ کہتے ہیں، تو وہاں ایک ایسا پرو سوویت گورنمنٹ بنا دی۔ اس پر پھر یہاں یہ جہاد شروع ہو گیا، اور اس میں امریکہ انوالو ہو گیا، سعودی عرب انوالو ہو گیا، اسرائیل اور پورا یورپ، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ پورا ویسٹرن بلاک ان اسلامک ملکوں کے جہادی لوگ، خاص کر کے عرب دنیا سے، اور پاکستان اس کا مین سنٹر بنا پیسے کے لیے اور ٹریننگ کے لیے اور افغان ریفیوجیز کے لیے، ایران بھی اور یہ بھی۔ تو انہوں نے بہت بڑا کولیبریشن کیا، اور اس بنیاد پر کہ یہاں پرو سوویت گورنمنٹ بن گئی ہے، اس کو ہٹانے کے لیے انہوں نے وہاں تقریباً 1992 تک بڑا لمبا جو ہے وہ ایک گشت و خون کیا، اور افغانیوں کو آپس میں لڑا کر بہت بڑے پیمانے پر افغانستان کو بالکل تباہی اور بربادی کے حوالے کر دیا، اور وہ کہ یہ ساری جنگ جو ہے وہ سوویت یونین اور امریکہ کے بیچ میں لڑی گئی، لیکن امریکہ اپنی فوجیں تو نہیں لے کے آیا، لیکن بابر کارمر کے دور میں سوویت یونین سے ملٹری ہیلپ مانگی گئی تو وہ فوجیں لے کے آ گئے، تو اس پر پھر انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان پر چونکہ قبضہ ہو گیا ہے تو یہ وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے، تو اس دور میں یہ لوگ جو ہیں افغانیوں کو اس طرف، گو کہ ٹریڈ روٹ تو ان کا پہلے بھی یہی تھا، ان کے بیچ میں جو یہ افغانستان کے لوگوں نے اور پاکستان کے جو پشتو سپیکنگ بیلٹ ہے، انہوں نے کبھی افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں جو بارڈر ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، تو یہ اور آر پار آتے جاتے رہتے ہیں، اور کوئی اجازت نامہ لے کے کبھی فری آ جاتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب افغان جہاد کے دوران یہ تقریباً 20-25-30 لاکھ افغان ریفیوجیز یہاں آ گئے، اور اتنے ہی تقریباً وہاں چلے گئے، تو ان کو ٹریننگ دے کر پھر یہ ان سے لڑاتے رہے افغانستان کی فوجوں سے اور سوویت فوجوں سے، تو وہاں سے یہ پاکستان ایک لمبے عرصے تک وہاں انوالومنٹ دینے کے بعد انہوں نے وہاں اپنے حمایتی گروپ بنا لیے، کبھی انڈیا ایک گروپ کو حمایت کرتا تھا، کبھی سوویت یونین ان کی حمایت کرتا تھا، اور کبھی یہ اپنے گروپ بنا لیتے تھے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں بڑے پیمانے پر سوویت یونین کی آرمی کے واپس چلے جانے کے بعد بھی یہ جو ڈیفرنٹ فیکشن تھے نا، ان کے بیچ میں سول وار شروع ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں افغانستان کی بڑی تباہی ہوئی۔ پھر پاکستان نے طالبان کو باقاعدہ لانچ کیا اپنے مدرسوں سے، اور انہوں نے ان کے ساتھ پاکستانی آرمی نے پریکٹیکلی ہیلپ کی اور ان کو کابل پر قبضہ کرنے کی اجازت دی، اور پھر جب کابل پر ان کا قبضہ ہو گیا تو اس کے بعد یہ وہاں ساری دنیا کے جتنے بھی وہاں جہادی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے باقاعدہ اس کو ایک سینٹر بنا لیا، اور وہاں القاعدہ جیسی جو تنظیمیں ہیں وہ اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے امریکہ پر حملہ کر دیا، تو پھر پوری دنیا کا ایک نیا جو ہے وہ آرڈر شروع ہو گیا کہ بھائی یہ جو ریڈیکلائزیشن کی ہے، کیونکہ اس میں امریکہ، برٹش، سعودی عرب اور پاکستان کا مین کنٹریبیوشن تھا، تو اب انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ڈی ریڈیکلائز کرتے ہیں، تو اس ڈی ریڈیکلائزیشن کے عمل میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا۔ اصل مسئلہ یہ کہ ابھی ان کا تھا ہی نہیں کہ ہم ڈی ریڈیکلائزیشن کریں گے، سچی بات تو یہ ہے کہ اسلامک کے گروپ جو ہے یہ پہلے بھی ان کے ساتھ کولیبریٹ کرتے رہے ہیں، سرمایہ دارانہ جو مغربی دنیا ہے، اور سوویت یونین کے خلاف یہ اتنا ہی پروپیگنڈا کرتے تھے جتنا مغربی دنیا کرتی تھی، تو یہ اصل میں اسی سامراجی پروجیکٹ کا حصہ بن گئے جتنے بھی اسلامی گروہ ہیں ساری دنیا کے۔ تو افغانستان میں جب ان کو لڑنے کا تجربہ ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ اب تو سوویت یونین کا خاتمہ ہو گیا ہے، تو اب ہم امریکہ کے خلاف بھی کوئی کارروائی کرتے ہیں، چونکہ امریکہ نے ہی ان کو ساری لاجسٹک سپورٹ اور آپس میں ڈیفرنٹ مسلم کنٹریز میں ان کا کنیکشن ملایا تھا، اور یہ 60s میں ہی امریکہ نے یہ کیا تھا کہ انڈونیشیا میں سارقۃ الاسلام تھی، اور ادھر عرب دنیا میں افغان المسلمین جیسے گروپ
پھر بعد میں ہندوستان میں جماعت اسلامی جیسے یہ پیور جو ہے یہ ویسٹرن جو امپیریلزم تھا نا یہ اس کے پروجیکٹ کے مطابق چلتے تھے اور اسلام کو سرمایہ دارانہ نظام کے مطابق کرتے تھے. تو افغانستان جو یہ سینٹر بنا نا تو یہ پھر اسی جہادی ایکٹیویٹیز کا سینٹر بن کے، اور آج جو سچویشن ہے چاہے وہ عرب دنیا میں ہو یا یہ جو ہمارا خطہ ہے اس میں، یہ اسی ریڈیکلائزیشن کا نتیجہ ہے کہ یہاں ہم پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ یہاں چھوٹے چھوٹے گروپ جماعت اسلامی ہوتی تھی یا جمعیت علماء اسلام، باقی کسی اسلامی کے گروپ کا یا کسی ہمیں نام و نشان نہیں تھا ان کا، لیکن یہ ہماری آنکھوں کے سامنے پچھلے 20 30 40 سالوں میں یہ ایسے گرو ہوئے کہ یہاں ہزاروں قسم کے ایسے گروپ بن گئے، کوئی جہادی بن گیا، کوئی چندہ خور بن گیا. تو ایک پورا ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک نیریٹو بلٹ ہو گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سارے ملک جو ہے اور ان کے سماج ریڈیکلائز ہو گئے. پاکستانی اسٹیٹ خود ریڈیکلائز اس دور میں ہو گئے، چونکہ یہاں ڈکٹیٹرشپ تھی، ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی، انہوں نے خود اپنے سماج کو ملٹرائز کیا اور ریڈیکلائزیشن کا عمل انہوں نے خود بڑھایا. سارا سسٹم تعلیمی نظام اسلامائز کیا، سوسائٹی کو اسلامائز کیا، اور کلچرل اسلام کو لیا، یعنی اسلام کو کلچرل بنیادیں فراہم کی. پھر اس کے بعد یہاں بڑے پیمانے پر لوکل کلچر کو ریپلیس کر کے ایک ایسا کلچر لانے کی کوشش کی جو قدیم عرب کلچر سے ملتا جلتا ہو، اور اسی کو یہ اسلامی کلچر بھی کہنے لگے. تو یہ بیسیکلی مغربی دنیا کا تو یہ کبھی بھی یہ کوئی مقصد نہیں تھا کہ ہم اسلامک دنیا میں کوئی ڈیموکریسی لائیں گے اور وہاں کوئی پروگریسو لوگوں کو سامنے لا کر حقیقی معنوں میں لوگوں کو ترقی دیں گے. یہ ہمیشہ امریکہ سمیت برٹش سمیت اسلامک ملکوں میں یا مسلم ملکوں میں یہ ڈیموکریسی کو ڈی ریل کرتے رہے ہیں، اور ڈیموکریٹک موومنٹس کو اسی ملائیت کے ذریعے باقاعدہ حکمران طبقے سے مل کر، لوکل حکمران طبقوں سے مل کر ان کو یہ کرش کرتے رہے ہیں اور ان کو آگے پش کرتے رہے ہیں. تو یہ اس کا نتیجہ ہے جو آج کنڈیشنز پیدا ہو گئی ہیں پاکستان میں یا عرب دنیا میں. تو یہ اس پورے اس یعنی 60 70 سالہ پروسیس کا نتیجہ ہے.